السلام علیکم، اشرف جاوید ملک آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سے میری بات ہو رہی تھی جائز انانیت اور ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس میں جو مسئلہ تھا بنیادی وہ یہی تھا کہ اپنے بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے، ان معاملات میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے رویے منفی ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر دوسرے شخص میں کوئی غلطی نہ بھی نظر آئے تو اس کی ذات میں سے غلطی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر غلطی نہ بھی نکلے تو پھر ایک اور بہترین طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ خود سے کسی مسئلے کو غلطی کے طور پر ریفائن کیا جاتا ہے۔ پہلے پیدا کیا جاتا ہے، پھر ریفائن کیا جاتا ہے، اور پھر اس تازہ تخلیق کی گئی غلطی کو یا الزام کو، جس میں دوسرے بندے کا کوئی خراب رویہ یا اس کا کوئی نیگیٹو پہلو شخصیت کا جو ہوتا نہیں ہے، خود سے بنا کے تخلیق کر کے منفی طور پر منفی تخلیق کے نام سے یا اس کی جو موڈیفیکیشن ہوتی ہے وہ منفی ہوتی ہے، دوسرے بندہ جو بھی سامنے والا ہوتا ہے، جس کو ایکیوزڈ کرنا ہوتا ہے، جس کے اوپر الزام لگانا ہوتا ہے یا جسے باندھنا ہوتا ہے کسی تکلیف کے ساتھ، اس کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر بحث کے ذریعے، جرح کے ذریعے اسے منوایا جاتا ہے کہ وہ تسلیم کرے اس بات کو۔ تو اس کے نتائج دو ہوں گے، یا تو وہ اس بات کو غصے میں آ کر تسلیم کر لے گا، ہاں میں نے ایسا کیا، حالانکہ نہیں کیا، تو وہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے سامنے والا بندہ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ایسا میں نے کیا ہے اور جو مرضی ہے کر لو۔ دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور تم غلط کہہ رہے ہو، یا یوں بات نہیں تھی، بات یوں تھی۔ اب کول مائنڈ نہیں ہوگا بالفرض، وہ بندہ نہیں سمجھانے کی اس کے اندر ہمت ہوگی، تو پھر وہ یا تو گریز کا طریقہ اختیار کرے گا کہ وہ محفل چھوڑ جائے گا، یا پھر بھڑک جائے گا، بحث بڑھ جائے گی۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہوگا سامنے والے کا کہ وہ جو بات اس کے حوالے سے کی جا رہی ہے وہ اس کو رد کرے گا، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور واقعی جو غلطی سامنے والے کی ہے، جو جس کا رویہ نگیٹو ہے اور وہ سامنے والے کو نگیٹو ٹھہرا رہا ہے، اس کے اگینسٹ اس کی کوئی حقیقی خامی نکال کر لے آئے گا کہ تم نے بھی یہ کیا تھا یا فلاں بات تھی۔ میرے بھائی، یہ ان لوگوں کے کام ہوتے ہیں کہ جو اپنا احتساب نہیں کرتے، اپنے ضمیر کا احتساب نہیں کرتے، یا ان کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، یا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یا پھر ان کے اندر جو انانیت ہے، ناجائز انا جسے کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سیلف رسپیکٹ پازیٹیو ہو تو بات بنتی ہے، اگر وہ نیگیٹو ہو تو وہ انانیت کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور جہاں انانیت ہوتی ہے وہاں پھر خدا ایسے بندے کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اور جب کسی کے ساتھ اللہ کی ذات نہیں کھڑی ہوتی تو سمجھ لیں کہ پھر شیطان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، اور حالات جو ہے وہ پازیٹیو رخ اختیار نہیں کرتے، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا جو رویہ ہے اس حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے، سامنے والا کو اس طرح سے بحث بڑھانا چاہتا ہے، تو سمجھ لیں کہ جھگڑا پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہے، یا تو اس محفل کو چھوڑ دیں، کہیں بھی قطع کر کے گفتگو کو، یا پھر آپ احتجاجاً کوئی بات کریں، کوئی فضول بات نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، خاموشی کے ساتھ سامنے والے کو کہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے جو بھی کہا آپ کے مطابق ٹھیک ہے، ہوگا، میں اس کو تسلیم نہیں کر رہا اور میں اجازت چاہتا ہوں، تو آپ وہاں سے چلے جائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر اس نے کوئی رویہ کے حوالے سے
غلط طریقے سے بحث کی ہے یا آپ کو تکلیف دی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کی بے عزتی کر دی ہے، یعنی آپ نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ڈیگریڈ کر رہا ہوں، یہ ہیوملیٹ کر رہا ہوں، اس کی تذلیل کر رہا ہوں اور اس کو دکھ ہوگا. تو اس کا ضرورت نہیں ہے دکھ لینے کی، کیونکہ کچھ لوگوں کا اس طرح کا رویہ ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے ان کی، وہ ایسا نہ کریں تو پھر ان کو سکون نہیں آتا. تو ایسے لوگوں کے حالات پر ان کو چھوڑ دیں، اور اس کا نہ تو انتقام بنتا ہے نہ اس کا جو ہے نا غصہ بنتا ہے، کیونکہ جو شخص بیوقوف ہوتا ہے یا اپنے رویے کے حوالے سے ہٹ دھرمی اس کی ذات کے اندر ہوتی ہے، تو ایسا بندہ جو ہے معاشرے کے لیے کارآمد نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ دوسروں کو غلط ٹھہراتا ہے، خود کو بہتر بنا کر پیش کرتا ہے، اور نہ اگر بہتر بنا کر پیش کر سکے فیبریکیٹڈ وے میں، وہ اپنے ووٹ اکٹھے کرتا ہے کہ فلاں بھی میرے حق میں ہے، فلاں بھی میرے حق میں ہے، اور پھر وہ جھوٹ موٹ کا جو ہے نا اپنا ایک رویہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں پہ کہ میں تو بہت قابل آدمی ہوں، میں تو کمال ہوں، باقی سارے نکمے ہیں. اور وہ اپریشیٹ نہیں کرے گا آپ کو. سب سے بڑی خامی جو اس کی ذات کے اندر آپ کو نظر آئے گی، وہ آپ کو کسی بات پہ اپریشیٹ نہیں کرے گا، ہر بات میں طنز کرے گا، آپ کا جو کوئی منفی مورال ہے وہ نکال کر لے آئے گا، اور اس کے بعد اگر غلطی اسی کی ہے تو پھر بھی وہ یہ چاہے گا کہ آپ معذرت کریں، سوری کریں اور اس کو منائیں. اور ایسا نہیں ہوتا پازیٹیو وے میں، یہ نہیں ہے. اس طرح کے آدمی کے ساتھ اگر آپ ڈیل کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا راستہ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کریں، خاموش ہو جائیں. اور ایسے لوگ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ زیادہ متھا ماریں یا ان کے ساتھ آپ زیادہ جو ہے نا شیئر کریں، یا یہ چاہیں کہ ان مستقبل میں بھی وہ آپ کے ساتھ سفر کر سکیں. تو ایسے لوگوں کو حالات پر چھوڑ دینا سب سے بہترین طریقہ کار ہوتا ہے، یا یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. تو ایسے لوگوں سے الجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ خراب کر رہے ہیں، آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو خراب کر رہے ہیں، آپ بہت سارے ایسے آپ کے جو پلان ہیں، پازیٹیو پلان ہیں، ان کو خراب کر رہے ہیں. اور سامنے والے جو شخص ہے اس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی یہ جو پلاننگ ہے لائف کی، یا آپ اچھے جا رہے ہیں تو اس کو خراب کیا جائے. تو اب آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور ایسے لوگ اپنی زندگی میں لے کر آئیں جو آپ کی فلاح کے لیے سوچتے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں، آپ کی محبت میں زندہ رہتے ہیں، آپ کی خامیوں پر بھی نظر انداز کر کے آپ کو گلے لگاتے ہیں. تو یہ واقعی آپ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے. تو یہ دوسرا حصہ تھا. پہلا ایک جو حصہ ہے گفتگو کا میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہے، اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس گفتگو کو سنیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا. مزید بھی مختلف موضوعات پہ آپ سے میری بات ہوتی رہے گی. آپ اس چینل کو LCE97، LCE کا مطلب ہے لینگویج، C فار کلچر، اور E فار ایکولوجی ماحولیات، زبان، ثقافت اور ماحولیات. 97 یہ ایک کوڈ ہے میرا. تو آپ اس چینل کو LCE97 اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور جڑے رہیے زندگی کے ساتھ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.